دوستو آج ہم آپ کو ایک غلام کی بیوی اور ایک بادشاہ کا واقعہ سنائیں گے۔ بادشاہ کو غلام کی بیوی پسند آ گئی تو اس نے اپنے غلام کی بیوی کے ساتھ کیا کیا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ایک مرتبہ بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ اتنے میں اس کی نظر محل کے قریب گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک حسین عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ تو باندی نے کہا کہ یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا اور اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ اور اس کا جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز خط لے کر گھر واپس آ گیا اور خط اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سفر کا سامان تیار کیا۔ رات اپنے گھر میں گزاری اور صبح کو روانہ ہو گیا۔ اسے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا تو بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور دھیرے سے پھر اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت اور ہمارے غریب کھانے میں؟ تو بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیر کو اگرچہ کتنی ہی بھوک لگی ہو لیکن وہ تو مردار کو کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ اور اے بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں پر بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس اپنے محل آ گیا، لیکن اپنے چپل وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ ادھر فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اس کو دیا تھا وہ تو گھر پر ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے چپلوں پر پڑ گئی، جو بادشاہ اسی کے گھر میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا مطلب نکال سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر خط لے کر چپ چاپ گھر سے نکل گیا اور اپنے سفر کی اور چل پڑا۔ کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا۔ اس نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے لیے قیمتی کپڑے خریدے۔ عورتوں کی کچھ چیزیں خریدی اور کچھ تحفے خرید کر اپنے گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسا چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ بیوی کے والدین اور بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گیا اور 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود نہ بیوی کا حال پوچھا اور نہ اسے واپس بلایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور پوچھا، فیروز آپ ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ تو بتائیے یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو مجھے قاضی کے سامنے پیش کر دو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اس آدمی نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا گئے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے قاضی صاحب سے کہا، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے واپس کر دیا۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسا ہی کیا ہے جیسا پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، جی قاضی صاحب، اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔
قاضی نے کہا ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے باغ کیوں واپس کیا ہے؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب، میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ مجھے شیر کھا جائے گا، اس لیے شیر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب باتیں سن رہا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا فیروز، اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر لوٹ جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر تک رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے باغ کے گرد مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ اس طرح فیروز اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ دوستو، اب جو باتیں ہم آپ کو آگے بتانے جا رہے ہیں، اسے غور سے سنیں اور سمجھیں اور عمر بھر اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، 8 باتیں جس عورت میں ہوتی ہیں وہ بری عورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو ڈھانک کر نہ رکھنے والی عورت۔ نمبر 2، اپنے خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ نمبر 3، بد زبان عورت۔ نمبر 4، اپنے بالوں کی نمائش کرنے والی عورت۔ نمبر 5، بازاروں کے چکر لگانے والی عورت۔ نمبر 6، باریک یا چست کپڑے پہننے والی عورت۔ نمبر 7، اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھنے والی عورت۔ نمبر 8، بلند آواز میں لوگوں سے بات کرنے والی عورت۔ دوستو، فیروز کی بیوی کی تعریف کرنی ہوگی کہ وہ بادشاہ کی باتوں میں نہیں آئی۔ ایسی بیوی کو نیک اور اچھی بیوی کہا جاتا ہے۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے گھر والوں کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے، اور لباس کا کام صرف ایک دوسرے کی شان ہی کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا بھی ہے۔ فیروز کو اگرچہ اپنی بیوی پر شک تھا، لیکن اس کے باوجود فیروز نے اپنی بیوی کو کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا، بلکہ پردے میں رہ کر بات کی، اور جب نتیجہ برآمد ہوا تو ان کی عزت محفوظ رہی۔ لوگوں کے سامنے یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ فیروز اپنی بیوی پر کس بات کو لے کر شک کرنے لگا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں، ایک دوسرے کے راز کو اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا یا اپنے گھر والوں کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ چیز ویسے ہی ناجائز اور حرام ہے اور گھر کی تباہی اور بربادی کا سبب بھی بنتا ہے۔ ایک دوسرے کے دل سے محبت بھی کم ہوگی اور دلوں میں نفرت بھی پیدا ہوگی، دوریاں پیدا ہوگی اور گھر ہمیشہ کے لیے تباہ برباد ہو کر رہ جائے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور بتائیے گا، اور ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے ضرور لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کر دیجئے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔